بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سیف کاظمی اور میرے ساتھ ہے ڈاکٹر حسان بخاری. پروگرام اسٹریٹجک انسائٹ میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح امریکہ نے اسرائیل کو مشرق وسطیٰ میں انٹری کرائی. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ بہت سارے مسلم ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر لیے تھے، جس میں UAE تھا، مراکش تھا، بحرین تھا. آج ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کیا پاکستان پہ کوئی پریشر ہے اسرائیل سے تعلقات بنانے کے لیے یا نہیں. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے پریشر تو ہے، وزیر اعظم خود بھی اقرار کر چکے ہیں کہ پریشر ہے، اور پریشر بیسیکلی ان عرب کنٹریز کی طرف سے ہے جو کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ اگر وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرتے ہیں تو میسو پبلک فال آؤٹ. وہ چاہتے ہیں کہ پہلے پاکستان یا بڑے بڑے مسلم ممالک اس کو ایکسیپٹ کریں تاکہ وہ پھر اپنی عوام کو بھی یہ کانسیپٹ سیل کر سکیں کہ جی 20 کروڑ مسلمان پاکستان میں رہتے ہیں. ادھر انڈونیشیا میں اس پر بھی پریشر ہے، بنگلہ دیش، سوڈان اور مراکش تسلیم کر چکے ہیں. تو وہ پھر ایز این ایگزامپل یہ دکھانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی راہ ہموار ہو سکے، کیونکہ بیسیکلی اسٹریٹجیکلی وہ اسرائیل سے اتحاد بنانا چاہتے ہیں، ہم نہیں. لیکن پریشر ان کا ہمارے اوپر ہے تاکہ وہ ہمارے بہانے سے ان کے لیے یہ کام آسان ہو جائے. ڈاکٹر صاحب اسٹریٹجک پریشر ٹھیک ہے آپ کے کہنے پہ، ہم نے امریکہ سے اس سے پہلے بھی تو تعلقات کے ان کے پریشر میں آ کے بڑی چیزیں کی جس کا آپ بتا رہے تھے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمیں جب بھی کوئی کام پریشر میں کرتے. دیکھیے انٹرنیشنل ریلیشنز کا یہ پکا میکسم ہے، جب بھی آپ انڈر پریشر کوئی کام کریں اور یہ چیز وائڈلی نون ہو، ویل نون ہو کہ آپ اس ایجنٹ کے انڈر پریشر یہ کام کر رہے ہیں. جیسے وار آن ٹیرر کی مثال لے لیں، ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان وار آن ٹیرر میں امریکن پریشر میں آیا، وہ ڈائلاگ بہت کوٹ ہوا کہ ول بومب یو ٹو دا اسٹون ایج بش صاحب کا. لیکن اس کے بعد ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ پاکستان کو اس سے کوئی پولیٹیکل کیپٹل نہیں ملا. فائنینشلی تو ہم رہے ہی نقصان میں، لیکن ڈپلومیٹیکلی بھی اگر انڈیا نے بھی پاکستان سے بات کرنی تھی یا کسی اور ملک کو بھی پاکستان سے اگر کوئی چیز ان کا کوئی ایشو تھا تو ان کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ یہ لوگ ان کو امریکنز انڈر پریشر لا سکتے ہیں، ان کی سوورنٹی کمپرومائز ہے، تو ہم پھر ڈائریکٹ امریکن سے ہی بات کر لیتے ہیں. امریکہ کے یا کوئی بھی ایکٹر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی عرب کنٹریز پاکستان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں تو پھر پاکستان نقصان تو اٹھا لے گا وہ اسٹیپ انڈر پریشر لے کر، لیکن جو ڈپلومیٹک یا پولیٹیکل فائدہ وہ نہیں اٹھا سکے گا، کیونکہ اس کے لیے آپ کو پاور اور سوورنٹی چاہیے، اور وہ تو آپ کی کمپرومائز ہو گئی. ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ آپ انڈر پریشر کام کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم 3 جنگیں لڑ چکے ہیں انڈیا سے، سفارتی تعلقات ہیں، روہنگیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، سفارتی تعلقات ہیں. تو کیوں اسرائیل سے ہمیں سفارتی تعلقات کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں تسلیم کرنا چاہتے اسے؟ دیکھیے 3-4 چیزیں. آپ برما میں بھی مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ابھی بھی جاری ہے. انڈیا کے ساتھ ہم جنگیں بھی لڑ چکے ہیں، اور بھی کئی ممالک ہیں، افریقہ میں کئی جگہ مسلمانوں کا، سینٹرل افریقن ریپبلک ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن برما یا انڈیا لیجٹیمیٹ سٹیٹس ہیں، انٹرنیشنل آرڈر میں انٹرنیشنل لاء کے مطابق وہ مارز وجود میں آئی ہیں. اسرائیل کے بننے کی بیسک جو تھی، اسرائیل اور فلسطین دونوں نے اکٹھے بننا تھا. جو UN ریزولوشن جو کہ بیسیکلی وہ بھی ناانصافی پر مبنی تھا، لیکن اس ریزولوشن پہ جو کہ انٹرنیشنل لاء سے ریٹیفائڈ ہے، UN نے جاری کیا ہے، اس کے مطابق فلسطین اور اسرائیل کی 2 اسٹیٹس مارز وجود میں آنی تھی. وہ تو کبھی فلسطینی اسٹیٹ تو کبھی بنی نہیں. پاکستان کا موقف بھی ہمیشہ یہی رہا ہے، قائد اعظم نے بھی یہی کہا تھا کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا جا سکتا. اور عرب کنٹریز کا بھی یہی موقف رہا، تو ایون ابھی ایران کا بھی یہی موقف رہا کہ فلسطینیوں کو ان کے رائٹس ملیں، ان کی اسٹیٹ ملے، 2 اسٹیٹ سولوشن کی بیس پر فلسطین اسرائیل ایشو کا حل ہو، پھر اس کے بعد اسرائیل کی ایک لیجٹیمیسی انٹرنیشنل لاء میں بن سکتی ہے. ابھی تو وہ ملک انٹرنیشنلی انلیجٹیمیٹ ہے، تو اس کو پھر کیسے ریکگنائز کیا جا سکتا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کو بڑے اس سے کہا کہ قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ لیجٹیمیٹ اسٹیٹ ہے. اگر فرض کریں پاکستان مان لیتا ہے اور بغیر کسی دباؤ کے مانتا ہے تو کیا پاکستان کو کچھ فائدہ حاصل ہوگا اسرائیل کو مارنے سے، یا پھر انارکی پھیلتی نظر آتی ہے آپ کو؟ ہاں، یہ ایک انٹرنیشنل انٹرسٹنگ ہائپوتھیٹیکل کویسچن ہے، گڈ کویسچن. اگر دباؤ کے بغیر پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کرتا ہے تو جیسا کہ ایز آئی آلریڈی سیڈ کہ انٹرنیشنل لاء میں اسرائیل لیجٹیمیٹ نہیں ہے. آپ انٹرنیشنل لاء کو تو چلیں سائڈ پر رکھ دیتے ہیں، اس میں پھر آپ کو کوئی اسٹریٹجک یا کوئی اکنامک فائدہ ہونا چاہیے جو آپ ایکسپیکٹ کریں، تبھی آپ یہ اسٹیپ اٹھاتے ہیں. جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں ان میں آپ نیشنل انٹرسٹ کو سب سے اوپر رکھتے ہیں، تو وہ ایسی کوئی سچویشن لیکن نظر نہیں آتی. ایک تو پاکستان اور انڈیا کی ایک ڈائیکاٹمی ہے سب کانٹیننٹ میں، اور اسرائیل کے انڈیا کے ساتھ بہت گہرے ریلیشنز اور بہت عرصے سے قائم ہیں، خاص طور پہ ملٹری میں ان کا بہت زیادہ کولیبوریشن ہے. بلکہ یہاں تک بات کی جاتی ہے کہ اسرائیلی طیاروں نے ایک دفعہ کہوٹا پر حملہ کرنے کا بھی پلان بنایا تھا، یا انہوں نے انڈین پائلٹس کی تربیت کی تھی کہ جس طرح اسرائیل نے عراق کا نیوکلیئر ری ایکٹر تباہ کیا تھا اس طرح انڈیا کہوٹا پر حملہ کر دے.
تو اور اس کے علاوہ آئیڈیالوجیکلی ہر اسٹیٹ کی ایک لیجیٹیمیسی ہے. اسرائیل ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے, پاکستان ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے, انڈیا ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے. عوام کی ایک رائے ہے. انڈیا میں اکثریت ہندو عوام کی ہے, اور ابھی تو ان میں ویسے ہندوتوا کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے کہ اینٹی اسلامزم ہے, تو ان کو تو اسرائیل بہت پسند ہے. ان کی عوام تو چاہتی ہے کہ اسرائیل سے اور اچھے تعلقات ہوں. ہماری عوام اسرائیل سے نفرت کرتی ہے. ایک تو ان کا جو فلسطینیوں پر ان کا ظلم و ستم ہے, اس کے علاوہ قبلہ اول پر وہ زبردستی قبضہ جمانا چاہتے ہیں. دس از اے کور ریلیجس ایشو. اب آپ اگر اسرائیل کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو جیسے کہ امریکہ کا ہمیشہ رہا ہے کہ ہم نے بھی بڑی کوشش کی امریکہ سے ہماری دوستی اور اچھے تعلقات, تو انڈیا نے بھی کوشش کی, ہمیشہ پلڑا انڈیا کی طرف گیا. انڈیا بڑا ملک ہے, اسٹریٹجیکلی مور ساؤنڈ ہے. اس میں اسرائیل کو اگر آپ ڈالیں, امریکہ کو سبسٹیچیوٹ کریں اس ایکویشن سے, تو ایک اور چیز ایڈ ہو جاتی ہے. ایک تو انڈیا ویسے اسٹریٹجیکلی بڑا ملک ہے, اور اسرائیل ہمیشہ انڈیا کو ہی زیادہ امپورٹنس دے گا, کوئی بھی ملک انڈیا کو امپورٹنس دے. پھر آئیڈیالوجیکلی انڈیا از مچ مور کلوزر ٹو اسرائیل, تو پاکستان کے ہاتھ تو کچھ نہیں آنے والا. ڈاکٹر صاحب وہ تو خلا موجود ہے, ظاہر سی بات ہے, ہمارے اسرائیل سے کبھی تعلقات نہیں رہے, تو ہمارے جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں انڈیا ہی بنا رہے ہیں. ایک خطے میں ہم تو اسرائیل کو کبھی مانتے ہی نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں تو اس کے اوپر بڑا پریشر ہے. لیکن اگر میں دیکھوں کہ مذہبی طور پر ہمارے اندر ایک, ہماری یہاں جو مذہبی جماعتیں ان کے اندر ایک ہیٹرٹ موجود ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہ کریں. ہم نے ہمیشہ سنا کوئی بھی سازش ہوتی ہے یہودی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, یا اس میں کوئی امریکی یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے. آج تک اس سازشوں سے تو مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ضرور اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر پاکستان دوسرے عرب ممالک کی طرح یا مشرق وسطیٰ کے جو ممالک جن کے تعلقات ہیں وہ بھی تو ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو کوئی اپنا کوئی I am glad you asked that actually. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ مشرق وسطیٰ کے کچھ ممالک نے اسرائیل کو بڑا پرانا تسلیم کیا. مصر نے 79 میں کر دیا تھا. مصر کو کیا فائدہ ہوا؟ کیا مصر کی اکانومی کو بام عروج کو چھوئی؟ جو پری 79 مصر کی پاور ایکویشن میں سچویشن تھی وہی رہی. صرف ایک بات ضرور ہے کہ پہلے وہ فلسطینیوں کی کچھ داد رسی کر لیتے تھے, اب جو ہے اگر آپ کسی فلسطینی سے ملیں تو وہ اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ برا اگر کسی ملک کو سمجھے گا تو پرابلی مصر ہے. پھر اس کے علاوہ ان کی عوام میں بھی یہ چیز ہے کہ مصری اسرائیل کو پسند نہیں کرتے, اور اسی وجہ سے مصر میں ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ آتی نہیں. مصر میں ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ جیسے ہی آئی, انہوں نے اسرائیل پر مرسی صاحب کی گورنمنٹ نے اپنا سٹانس کافی حد تک چینج کیا. اسی طرح پاکستان میں صرف مذہبی جماعتوں کو چھوڑیں, نون لیگ, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, ان کے ووٹرز سے سروے کرا لیں. پاکستان میں اسرائیل کے معاملے پر جتنی یونینیمٹی پائی جاتی ہے وہ شاید انڈیا کے معاملے میں بھی نہیں پائی جاتی. تو اگر کوئی بھی یہ سٹیپ لیتا ہے تو پاکستان کی انٹرنل پولیٹیکل سیٹ اپ میں یہ ایک ڈیزاسٹر ہوگا اس گورنمنٹ کے لیے جو یہ سٹیپ لے گی, اور وہ گورنمنٹ اس ڈیسیژن کا بوجھ سہار نہیں سکے گی. اور کوئی بھی ایسا ریولوشنری ڈیسیژن اگر آپ لیں تو آپ کے پاس کوئی فائدہ ہو, کوئی ٹینجیبل پروگریس ہو, وہ تو کوئی ہے نہیں. مصر نے ایکسیپٹ کیا تھا تو مصر نے سینائی واپس لیا تھا اسرائیل سے, ہمیں کیا ملے گا؟ انہوں نے ایٹ لیسٹ ایک شارٹ ٹرم گول تو لیا تھا نا, ہمیں تو وہ بھی نہیں ملے گا. ہمارا تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں چیز جو ہمیں اسرائیل پرووائڈ کر سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑا اچھے طریقے سے ہمیں یہ اندازہ ہوا اس باتوں کا, لیکن عرب ملک بھی تو ایک مسلمان ملک ہے, وہ تو اسرائیل کے یار بن رہے ہیں. وہاں انارکی نہیں پھیلتی نظر آتی. یو اے میں کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا, بحرین میں کچھ نہیں ہوا, موراکو میں کچھ نہیں ہوا. لوگوں نے اس کو ایک خطے کی جس کو کہتے ہیں خوشحالی کے لیے تعلقات بحال کر لیے. کیا ہم زیادہ اچھے مسلمان ہیں یا وہ کچھ کم اچھے مسلمان ہیں جو اسرائیل کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں؟ اگر پاکستانی گورنمنٹ ایک ریفرینڈم کرا لے یا ایک ڈسکشن ہو جائے تو کیا آپ کے خیال سے کوئی چیز بہتری پاکستان کے لیے ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, ریفرینڈم پہلی بات تو یہ کہ اٹس ناٹ اے لائٹ اسٹیپ. ریفرینڈم اس چیز پر لیا جاتا ہے جو اتنی امپورٹنس کی حامل ہو کہ اس پر ریفرینڈم لیا جائے. اور جہاں تک ریفرینڈم کا تعلق ہے, اس کی آج کل کا ڈیجیٹل دور ہے, بہت سارے سرویز ہو سکتے ہیں آفیشیل ریفرینڈم کے بغیر, اور یہ چیز تو خیر بڑی کلیئر ہے. آپ یو کین آسک دا مین آن دا اسٹریٹ. کوئی بھی پارٹی ہے اس نے دوسرے کو ڈسکریڈٹ کرنا ہو تو اس کو کہتی ہے. اب مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ عمران خان اسرائیل سے فنڈنگ لے رہا ہے, کہ ان کے نزدیک یہ الٹیمیٹ ڈسکریڈٹنگ چیز ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, میں اسرائیل کے خلاف بات کرتا ہوں. یہ تو ایک کسی بھی گورنمنٹ کے لیے لیجیٹیمیسی کلیم کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ دوسرے کو اسرائیل کا ایجنٹ کہو, جہاں ولن بنانے کے لیے ٹرم یوز ہو رہی ہو. اور جہاں تک عرب ممالک کا تعلق ہے, ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا. ایک تو پاکستان ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ کے طور پر آیا, اس کی بنیاد مذہب کی بیس پر رکھی گئی, پھر وہ فارمولا بھی غلط ہو جاتا ہے جو کہ مراکش یا بحرین کی نہیں ہے. دوسرے یہ ساری آٹوکریٹک گورنمنٹس ہیں. بحرین میں کوئی ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ تو نہیں ہے. یو اے ای تو وہ ملک ہے جس کی میجورٹی آبادی نیشنل نہیں ہے,
इमिग्रेंट्स की आबादी है, उनको ना वोटिंग राइट्स है ना कुछ है, वो किस चीज़ पर प्रोटेस्ट करेंगे? अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने पाकिस्तान को क्या किरदार अदा करना चाहिए? आपको पता है हमें हमारे ऊपर र्यूमर्स हैं यहाँ पर, और मैं आपसे फिर वही बात करूँगा, अफवाहें हैं कि पाकिस्तान पे एक पॉलिटिकल प्रेशर है। पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया या मुख्तलिफ अरब ममालिक भी जो हैं वो एक पॉलिटिकल प्रेशर में दबा रहे हैं। आपको पता है कर्ज़े वापस मांग लिए गए, जो कुछ लोगों ने कहा कि ये आपकी इसराइल से ताल्लुकात न। ये तो टेस्ट ऑफ नेशनल विल हैं, यही तो टेस्ट हैं कि हम अभी तक अपने इसी टाइप के कुछ गलत डिसीजंस की वजह से एज अ नेशन अक़वाम आलम में रिस्पेक्ट हासिल नहीं कर सके। कोई भी नेशन मॉरल्स और आइडियोलॉजी के बगैर नहीं रह सकती, जैसे कि कोई इंसान मॉरल्स और आइडियोलॉजी के बगैर नहीं रह सकता। बिल्कुल स्ट्रेटेजिक कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप मॉरल्स और आइडियोलॉजी की बेस पर अपनी नेशन को गैल्वनाइज करते हैं ताकि वो प्रोडक्टिविटी फिर बढ़ती है, नेशनल स्पिरिट बढ़ता है, स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस भी उसी से निकलती हैं। जैसे कि अगर आप इसराइल की मिसाल ले लें तो वो अपनी आइडियोलॉजी पर बहुत पक्के हैं, उनकी नेशन उस पर बहुत गैल्वनाइज्ड है, अरब नहीं है। इसी वजह से हमेशा अरब मार भी खाते रहे हैं इसराइल से। तो ये तो हमारा नेशनल टेस्ट है, और हमें बिल्कुल कर्जे वापस करें, बिल्कुल कशकोल वैसे भी हमें तोड़ ही देना चाहिए अब, और ख़ास तौर पे इस टाइप की ब्लैक मेलिंग में कभी भी नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी इंटरनेशनल लॉ और इस्लामिक सॉलिडारिटी पर रखनी चाहिए। सेकुलर इंटरनेशनल लॉ, इस्लामिक सॉलिडारिटी दोनों एक ही तरफ पॉइंट आउट करते हैं कि इसराइल बिग नो। और तीसरी चीज़ कि स्ट्रेटिजिकली या कोई मटेरियल ना शॉर्ट टर्म ना लॉन्ग टर्म फ़ायदा हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हर तरीके से एक होलिस्टिक पिक्चर से इसराइल को रिकग्नाइज करना या उससे ताल्लुकात बनाना पाकिस्तान के लिए कोई सेंस नहीं बनाता। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब ने आज हमें अपनी कीमती राय से ये बताया कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी गवर्नमेंट और लोगों को इस मामले में किसी किस्म के प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है, और इसराइल से सिफारती ताल्लुकात बिल्कुल बनाने की ज़रूरत नहीं है। दैट विल बी अ डिज़ास्टर। अगले एपिसोड, स्ट्रेटेजिक इनसाइट के अगले एपिसोड में हम इंशाल्लाह ये जिक्र करेंगे कि इस तरह दुनिया की जो 3 बड़ी सुपर पावर्स हैं, जिसमें यूएस, चाइना एंड रशिया, वो इसराइल को किस नज़र से देखती हैं। क्या इसराइल के वजूद के लिए वो पाकिस्तान में या किसी और जगह पर कोई पॉलिटिकल गेम बना सकती हैं? अगले एपिसोड में हाजिर होंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़।